ویلکم بیک گون صاحب. آپ نے بڑی بات کی ہے, معذرت چاہتا ہوں آپ کو کاٹ رہا ہوں, لیکن پھر آپ کی طرف آئیں گے, احسن اقبال صاحب کی طرف آ جاتے ہیں. احسن صاحب, آپ کی گورنمنٹ پہ, آپ کی حکومت پہ بھی کرٹیسزم بڑا ہوتا ہے کہ جی آپ حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں کھل کے, جتنی مخالفت ہونی چاہیے نہیں ہو رہی, ایشوز پہ وہ کہتے ہیں کہ جی بات نہیں کرتے, نان ایشوز پہ بات کرنے کی زیادہ کوشش کی جاتی ہے. آپ کے خیال میں اب فوری طور پہ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ یہ حکومت بقا کی جنگ لڑ رہی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ بقا کی جنگ کس نے چیلنج کیا ہے اس حکومت کو. اس سے بڑے اپرچونٹی کیا ہوگی کہ اپوزیشن پاکستان کی تاریخ میں کوئی رات ان کی سکون سے سونے نہیں دیتے آپ لوگ, کہتے ہیں کہ جی بقا کی جنگ میں یہ کیا ہے. پہلی بار اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کو اتنی سپیس دے رہی ہے کہ اس نے اپنے اوپر جیسے یوز نہیں کر رہے نکالنے کے لیے, یہ آپ ضرور کر فرینڈلی رہے ہیں. اپوزیشن کا تانا سن رہی ہے, لیکن اس سسٹم کو قائم رکھنے کی خاطر کہ ہم اس ملک کے اندر بدامنی نہ پیدا کریں, انسٹیبلٹی پیدا نہ کریں, ہم کتنی ایک انڈرسٹینڈنگ شو کر رہے ہیں. تو اپوزیشن کی طرف سے تو مکمل حکومت کو تعاون ہے کہ آپ آئیں ایجنڈے کے اوپر کام کریں. اصل بات یہ ہے کہ دیکھیے حکومت نے اپنا ایجنڈا ٹھیک کرنا ہے. حکومت کی میرے نزدیک جو سب سے بڑی ناکامی ہے, حکومت پڑ گئی ہے سازش تھیوری کے اندر. یہ سمجھ بیٹھی ہے کہ میڈیا ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے, یہ سمجھتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف سازش کر رہی ہے, یہ سمجھتی ہے کہ اینکر پرسن ہمارے خلاف سازش کریں. جب آپ سازشوں میں پڑ جائیں نا, پھر آپ کے اندر خود احتسابی کا لینس ختم ہو جاتا ہے, خود اعتمادی بھی ختم ہوتی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو اچھا بلا ہوں, یہ دنیا میری دشمن ہوئی ہے بلا وجہ سے. ابھی بھی دیکھیے, جب ملک کے اقتصادی مسائل کی یہ حالت ہو کہ غریب آدمی اس ملک میں اپنے بچوں کو مارنے پہ اپنے ہاتھ سے مجبور ہو جائے, اجتماعی خودکشیاں ہو رہی ہوں غربت کے ہاتھوں, وہاں پر آپ مجھے بتائیے کہ 80-90 بندوں کو منسٹر یا منسٹر آف اسٹیٹ یا فیڈرل منسٹر کے درجے میں رکھنے کی اتنی بڑی کابینہ کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ پرائم منسٹر نے ایک سنا فیصلہ کیا تھا لیکن ان کو کرنے نہیں دیا, چلنے نہیں دیا کہ کیبنٹ تحلیل ہوتے ہوتے رک گئی. لہٰذا یہ تو وہ فیصلے ہیں کہ جو حکومت کے اپنے اختیار میں ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں احتشام صاحب, پاکستان کے لوگ بڑے میچور ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے پاس اللہ دین کا چراغ نہیں ہے, لیکن وہ یہ توقع ضرور رکھتے ہیں کہ آپ دیانتداری کے ساتھ محنت کرتے ہوئے ان کے مسائل کو حل کرتے ہوئے نظر آئیں. اگر آپ دیانتداری سے محنت نہیں کریں گے اور لوگوں کو یہ اعتماد نہیں ہوگا کہ آپ ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے, اگر آپ عوام سے توقع کر رہے ہیں کہ وہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھیں, تو اس سے پہلے کہ حکومت عوام سے کہے کہ آپ پتھر باندھیں, پہلے حکومت کو اپنے پیٹ پہ خود پتھر باندھنا پڑے گا. حکومت کو مثال قائم کرنی پڑے گی اپنے رہن سہن سے, اپنے دوروں کے ساتھ, اپنی کابینہ کے سائز کے ساتھ, کہ یہ ایک ایسی حکومت ہے جو عوام کے دکھ کو, عوام کے درد کو سمجھتی ہے اور یہ سب سے پہلے عوام سے پہلے قربانی دے رہی ہے. لیکن ایسا نہیں ہو رہا. یہی وجہ ہے کہ جب عوام اس تضاد کو دیکھتے ہیں تو وہ مایوسی کا اظہار کرتے ہیں. اور اب بھی میں ان سے یہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے شروع کیا, یہ وہ گرامر ہے کہ جو بدلنے کی ضرورت ہے. ان حالات کے اندر اگر ہمارے پاس بھی 2/3 اکثریت ہو, شاید ہم بھی تنہا ان مسائل کو حل کرنے کی ایک دفعہ تو آئی تھی آپ کے پاس بھی 2/3. میں آج کی بات کر رہا ہوں نا. آج پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں ہمیں ایک انکلوسیو پالیٹکس کی ضرورت ہے کہ ہم سب کو لے کر چلیں, قومی یکجہتی کے ساتھ, اتحاد کے ساتھ ریچ آؤٹ کریں. اور یہ جب جلد بازی کرتے ہیں, یہ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ ہم کریڈٹ سٹیل کر لیں, تو پھر اس سے بات بگڑ جاتی ہے. گول صاحب آپ جواب دیجیے گا, لیکن تھوڑا سا خان صاحب کی طرف آ جائیں. خان صاحب, ایک بات جو بہت ہو رہی ہے آج کل, گورنمنٹ کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے, امیج پرابلم کو دیکھتے ہوئے, پرسپشن جو تیزی سے بن رہا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کہیں سسٹم تو نہیں ڈیریل ہو جائے گا. چیف جسٹس نے مجھے اگلے دن ایک اپنا آبزرویشن دیے کہ نہیں ہونے نہیں دیں گے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا حکومت جو ڈیلیور نہیں کر پا رہی یا تھوڑا کر رہی ہے, لوگوں کو کم نظر آ رہا ہے, ایک بھرپور سپورٹ جو اپوزیشن سے نہیں ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملنی, اگرچہ ایک طرح کی پی ایم ایل این تو ان کو سپورٹ دے رہی ہے کہ گرانے کے چکر میں نہیں ہے, آپ سسٹم کو ڈیریل ہوتا دیکھتے ہیں کہیں؟ دیکھیں جی, میں نے کئی مرتبہ یہ سوال مجھ سے پریس والے بھی کرتے ہیں, الیکٹرانک پہ بھی. میں کہتا ہوں اس وقت کوئی نہیں چاہتا کہ جی مڈ ٹرم الیکشنز دوبارہ ہوں, ابھی یہ کوئی, لیکن اگر کچھ ایسے ہوا تو اس کی ذمہ دار خود حکومت وقت ہوگی. دیکھیں نا جی, کیا اس وقت پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ ہے, کیا اس وقت پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ ہے, کیا اس وقت ہماری جو اسمبلی ہے کیا وہ خود مختار ہے ہماری اسمبلیاں, کیا یہ جو کیری لوگر کے ساتھ جو ہوا, کیا یہ ان کو اس بات کا علم تھا کہ جی یہ ایگریمنٹس ہو رہے ہیں؟ تو آپ کی جو خارجہ پالیسی ہے, کوئی عجیب سی پالیسی ہے, روزانہ ہم جا کر بھیک مانگتے ہیں ہندوستان سے کہ جی خدا کے لیے آئے ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. بھئی اگر وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو چھوڑیں, ایک مرتبہ کہہ دیا آپ نے. امریکہ کے ساتھ بھی آپ جو امریکہ کے جو صورت حال ہے, بھئی ان کو
مجھے کسی نے کہا کہ یہ جو گارڈن براؤن کا بیان آیا کہ جی پاکستان شوڈ ڈو مور، میں نے کہا اگر میں فارن منسٹر ہوتا تو میں یو کے کو کہتا کہ یو ڈو مور if you want us in this war on terror. ان کا تو اگر خاصا یہ ہے کہ آپ رحمان تو ملک صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ثبوت دے دیے ہیں سارے ہندوستان کی انوالومنٹ کے، فارن منسٹر کہتے ہیں جی ناکافی ہیں، سارا لوگ بھی ہمارے مر رہے ہیں، ہمارا معیشت تباہ ہو رہی ہے، ہمارے بچے جو لاہور میں جو ہوا واقعہ، بچے عورتیں، یہ جو صورت حال ہے، اور اوپر سے ہم پہ انڈیا ایک طرف سے روب ڈال رہی ہے، افغانستان ادھر سے روب ڈال رہی ہے، امریکہ ادھر سے، برطانیہ ادھر سے. بھئی آپ کیا کر رہے ہیں؟ ذرا آپ بھی ہمت کریں، کوئی اتنا خوف خدا ہونا چاہیے، ان لوگوں سے اتنا نہ ڈریں. خان صاحب آپ نے 2-3 باتیں کی ہیں، آپ جواب بھی گورنر صاحب دیجیے گا، لیکن ایک سوال بھی ساتھ چھوٹا سا لے لیں. یہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں کہیں نہ کہیں کچھ تو صداقت ہے. اب یہ کیوں بار بار ایک جملہ آ رہا ہے 1.5 بلین ڈالر زرداری صاحب کے ایسٹ ہیں، 22 کروڑ روپے کے، علیحدہ کورٹ میں بھی یہ بات ہوئی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی اتنے تو دنیا میں شاید 200 سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے جتنی دولت ان کے پاس ہے. ملک میں لوگوں کو آٹا، دال، چینی اور لائنیں لگی ہوئی ہیں اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں لینے کے لیے. ہماری یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے، ہم تو ریکنسیلیشن کی بات کر رہے ہیں جب سے یہ ہمارے الیکشن ہوئے ہیں. لیکن میں بھائی احسن اقبال کو بڑے ان کے فیوریٹ سبجیکٹ ہیں یہ دو، 17th امینڈمنٹ اور COD، تو میں اس پہ تھوڑا سا آج ضرور رسپونڈ کروں گا. نارملی میں احترام نہیں کرتا، تو میں ان سے کیا پوچھ سکتا ہوں کہ پنجاب میں جو گڈ گورننس کے ہمیں تانے دیے جا رہے ہیں، کیا پنجاب کے اپنا ٹاسک فورس کا یہ ذکر کر سکتے ہیں کتنی ٹاسک فورس کے ذریعے گورنمنٹ چلائی جا رہی ہے؟ کیا وہاں کی کیبنٹ کی میٹنگ کی ریگولیرٹی کی بات مجھے یہ اپنا حکم دے سکتے ہیں کہ ہم کس لیول پہ کر رہے ہیں؟ کیا یہ پنجاب کے جو فائنینشیل ایشوز ہیں کتنا اوور ڈرافٹنگ ہو چکی ہے، اس پہ یہ کچھ روشنی ڈالنے کی مہربانی کریں گے ہم؟ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ کے نہیں، یہ پالیٹکس ہمیں اب نہیں کرنی چاہیے. میں بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے. تو جہاں تک طلعت خان صاحب نے بات کی ہے اور گورڈن براؤن کی بات کی ہے، تو ہمارے تو پرائم منسٹر نے کلیئر کٹ کہا ہے ابھی برطانیہ اور جرمنی کے دورے پہ اسمبلی کر کے کہا ان کی طرف کہ ہم کوئی آپ کے کرائے کے فوجی نہیں ہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں، اپنے سامنے جواب دیں، ہم کسی کے سامنے حساب دینے کے پابند نہیں ہیں. تو اس لیول. دوسرا آپ نے فارن پالیسی کی بات کی ہے، یقیناً ثبوت ہوں گے، لیکن ایک ڈپلومیٹک نارمز ہوتے ہیں، ایک پروسیجر ہوتا ہے. پرائم منسٹر نے بڑا واضح کہا ہے کہ ہم جب چاہیں گے. میں نے شرم الشیخ میں پرائم منسٹر انڈیا سے میں نے یہ ٹیک اپ کیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ نان ایشوز پہ پالیٹکس. دونوں صاحب نے ایشوز کی بات کی ہے ویسے سارے جو گنائے آپ کو ایشوز. کون اپنے کس مطلب جو اس وقت کنفرنٹ کر رہی ہے نیشن اور اسٹیٹ اور ملک جو ہے کہاں کنفرنٹ؟ کبھی کہا جاتا ہے کہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کا اختلاف ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ آرمی چیف کا اور خدا نخواستہ کوئی پریزیڈنٹ کے درمیان معاملات ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ آپ کی چیف جسٹس جو ہے وہ حکومت کو ڈسٹیبلائز کر رہا ہے. کبھی جناب ایشوز میں نے پہلے گنے ہیں. آپ کا ایشو سب سے بڑا ایشو ہے آپ کے ملک کی سچویشن، آپ کا جو ملک اس وقت جن حالات میں ہے. دوسرا آپ کا ایشو NFC ہے. تیسرا آپ کا ایشو کا بلوچستان ہے، گورننس میں. چوتھا آپ کا ایشو گورننس ہے. گورننس کی بھی آپ میں کیا انرجی کرائسس ہم سے پہلے تھا یا ہمارے بعد میں ہے؟ کیا ہم نے اس پہ ڈیسیژن نہیں لیا؟ یقیناً وہ کہتے ہیں ان کو اعتراض ہوگا. رینٹل پاور پلانٹ میں پیسہ بنا کے یہ لوگ بھی کہتے ہیں. دیکھو میرے بھائی 2 سال ابھی پورے نہیں ہوئے. کیا پولیٹیکل ایشوز ہے؟ 17th امینڈمنٹ ہم نے لائی تھی. کیا پرویز مشرف کو ہم نے نہیں نکالا؟ کیا جوڈیشری کو وہ کہتے ہیں دیر سے کی؟ تو میں عرض کرتا ہوں دیر سے کچھ. جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں آپ پہ بہت سارے ایشوز ایسے ہوتے ہیں آپ کو سوچنا پڑتا ہے، کنسلٹیشن کرنی پڑتی ہے. اس پہ ہمیں تو یہ بھی تانا دیا گیا کہ آپ نے مولوی کے ساتھ سوات میں ایک ایگریمنٹ کر لیا جو کہ پہلے آپ کی ہماری سیاست کے خلاف، یقیناً ہمارے خلاف تھا. لیکن ایسے بھی ہم نے کڑوے گھونٹ بھرے ہیں کہ جو ہماری بنیادی پالیسی کے خلاف تھے. لیکن گورنمنٹ کو حکومت کے لیے، اسٹیٹ کے لیے بہتر پالیسی کے لیے اور اسٹیٹ کو بہتر انداز میں. اور کیا یہ سارا جو سلسلہ کتنے ڈکٹیٹروں نے کیا کیا نہیں کیا، اور اس سارے کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کو ہمارے پاس جیسے کہہ رہے ہیں اللہ دین کا چراغ نہیں ہے. اللہ دین کا چراغ ہوتا تو پنجاب میں جل چکا ہوتا، یہ نہیں جل سکا. تو گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ